نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور اس وقت میں جبل ثور کے پہاڑ پہ جو غار ثور ہے، غار ثور کے بالکل جو جہاں سے انٹر ہوا جاتا ہے، جہاں سے انٹری ہوتی ہے، لوگ جہاں سے انٹر ہوتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں، میں اس باب الرئیسی پر اس وقت میں حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں حضور کہ کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اور مکری نے جو جالا بنا تھا، اس کی وجہ کیا تھی جو ایسا ہوا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 نائٹ یہاں پر گزرے ہیں، اس دوران اس پیریڈ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پانی لے کر کون آیا کرتا تھا؟ اس کے حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ 5,500 فٹ کی بلندی ہے اس پہاڑ کی، اپنا وجود لے کے ہی چڑھنا انسان کے لیے جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے۔ تو اس رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ لے کر کس طرح اوپر آئے ہوں گے حضور؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ امیر سمت کی بارگاہ میں ایک اور عرض ہے کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام کے اندر ایک شعر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، کیا وہ اس غار کے حوالے سے ہی ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے گا۔ یہ 2 سوال، یہ برف والا سوال شاید اب وہ تو ہو گیا۔ یہ غار ثور، سبحان اللہ، غار ثور میں ہجرت کے لیے جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آپ کی خدمت میں شریک تھے، اور 3 دن 3 راتیں غار ثور میں وہ غار ثور کو قدم بوسی اور جس میں اطہر کے بوسے لینے کی اجازت ملی تھی، تو وہاں پر کیونکہ دشمن ڈھونڈ رہے تھے تو اس لیے وہ اللہ پاک نے انتظام کیا۔ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پر وہ اس لیے مطلب کندھوں مبارک پر اٹھایا تھا، ایک وجہ یہ تھی کہ قدم کے نشان نہ پڑے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پنجوں کے بل چل رہے تھے، اٹھا کر پنجوں کے بل چلنا یہ اور دشوار ہے۔ یہ محبوب کی خاطر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اور دشمن پاؤں مبارک کے نشان دیکھ کر وہ کہیں پیچھا کرتا ہوا آ نہ جائے، اس طرح کی مطلب حکمتیں اس میں پڑی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ اب وہ کبوتری کو حکم ہوا مزید، یعنی کہ وہ ایک سیکورٹی انتظام، جیسے وہ بجلی کے تار وہ ڈالے جاتے ہیں اور مطلب پہرا لگایا جاتا ہے وغیرہ، تو یہ قدرتی سیکورٹی اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اسباب مہیا کیے، ورنہ وہ یہ نہ بھی ہوتے تو اللہ پاک اسباب کا محتاج تو ہے بھی نہیں۔ خیر، تو کبوتری کو حکم دیا تو اس نے انڈے دے دیے، مکڑی کو حکم ملا جالا بن دیا وہاں، تاکہ دشمن آ کر دیکھے کہ بھئی یہاں اندر کوئی غار میں گیا ہوگا تو غار کے منہ پر جو جالا بنا ہوا ہے یہ سلامت نہ رہتا اور کبوتری اڑ جاتی۔ تو واقعی دشمن ڈھونڈتے ہوئے آئے بھی، اور وہاں وہ جالا اور وہ کبوتری کے انڈے وغیرہ وہ دیکھ کر یہ پلٹ گئے کہ یہاں کوئی اندر جا نہیں سکتا، ایسا انداز ہی نہیں کہ اندر کوئی جا سکے، تو یوں یہ پلٹ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی تشویش ہوئی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی، اور قرآن کریم نے اس کو وہ ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا، جب اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کریم نے اس کو حکایت کیا ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو کہ جب وہ اپنے صاحب اپنے ساتھی کو فرما رہے تھے لا تحزن غم مت کر ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے ان اللہ معینی کا معنا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے تو یوں اللہ پاک ان کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور صدیق اکبر کی حمایت میں بھی ہے جس کی حمایت اللہ کرے اس کو کون مطلب ہے کہ زد پہنچا سکتا ہے تو جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کی جان ہے یہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے عرض کر رہا ہوں کہ ساری کائنات کی جان ہے جانے جہان ہے تو جو جان ہوتی ہے بندہ تو ہرتا پھرتا سب کچھ کرتا ہے لیکن جو واقعی جو جان اس کو چلا پھرا رہی ہے وہ جان نظر نہیں آیا کرتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی جان ہے تو یہ جو عدو مانے دشمن گرد غار یعنی غار ثور کے ارد گرد جو یہ گھوم رہے تھے ڈھونڈنے کے لیے تو یہ فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ کیوں گھوم رہے ہیں یہ تو جانے کائنات ہیں یہ ان کو نظر کیسے آئے گی اور واقعی وہ نہ دیکھ پائے اور مایوس ہو کر پلٹ گئے اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار کی حفاظت فرمائی یار غار تو یعنی لغت میں اس کو محاورہ بھی بنا لکھا دیا یار غار مانے گہرا دوست حالانکہ یہاں حقیقت میں یار غار کا لقب بھی بنتا ہے کہ 3 دن آپ ساتھ رہے لیکن یہ کہ یار غار میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یار غار بلکہ یار مزار بھی ہیں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا پہنچانے کے لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جایا کرتی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی صاحبہ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کھانا لے کر غار ثور پر حاضر ہوتی تھی. کیا قسمت پائی ان خوش نصیبوں نے. اللہ ان کے نصیبوں کے صدقے ہمارا نصیب اچھا کرے کہ مرتے دم تک ہم صحابہ و اہل بیت کی محبت پر قائم رہیں اور کسی صحابی کے بارے میں بال برابر بھی عقیدت میں ہمارے فرق نہ آئے. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابی نبی جنتی جنتی عمر چار یاران نبی چار یاران نبی جنتی جنتی ابو بکر صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی ہے ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی